اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ آج ہم بات کریں گے اسلام کے دوسرے خلیفہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت اور کردار پر، جو تاریخ اسلام میں عدل و انصاف، بہادری اور تقوی کی عظیم مثال ہیں۔ ابتدائی زندگی۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریش کے خاندان بنو عدی سے تعلق رکھتے تھے۔ آپ کا نسب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 8ویں پشت میں جا کر ملتا ہے۔ آپ کا لقب فاروق تھا، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو عطا کیا، کیونکہ آپ حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والے تھے۔ آپ کا بچپن مکہ کی سخت آب و ہوا اور قریش کی روایتی زندگی میں گزرا۔ جوانی میں آپ نے عربوں کے مشہور فنون مثلاً گھڑ سواری، تیر اندازی اور خطابت میں مہارت حاصل کی۔ اسلام قبول کرنے کا واقعہ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابتدا میں اسلام کے سخت مخالف تھے۔ ایک دن آپ تلوار لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنے نکلے۔ راستے میں آپ کے ایک رشتہ دار نے آپ کو بتایا کہ پہلے اپنی بہن اور بہنوئی کے بارے میں سوچیں، جو اسلام قبول کر چکے ہیں۔ جب آپ اپنی بہن فاطمہ اور بہنوئی سعید بن زید کے گھر پہنچے تو ان کو سورہ طٰہٰ کی تلاوت کرتے سنا۔ آپ کو غصہ آیا اور اپنی بہن کو مارا، لیکن ان کے ایمان اور عزم نے آپ کو متاثر کیا۔ جب آپ نے قرآن کے الفاظ پڑھے تو آپ کا دل نرم ہو گیا۔ آپ فوراً نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اسلام قبول کر لیا۔ آپ کے اسلام قبول کرنے پر مسلمانوں نے اللہ کا شکر ادا کیا اور حضرت عمر کے اسلام نے مسلمانوں کو کھل کر اپنے ایمان کا اظہار۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت جلالی انسان تھے۔ آپ کا رعب پورے مکہ میں تھا۔ آپ کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کی کہ یا اللہ اسلام کی سربلندی کے لیے عمر بن خطاب کو دے دیں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلافت کا دور 10 سال 13 ہجری سے 23 ہجری پر مشتمل تھا۔ یہ دور اسلامی تاریخ کا سنہری زمانہ مانا جاتا ہے۔ آپ کے دور میں اسلامی فتوحات کی وسعت مشرق میں ایران سے لے کر مغرب میں مصر تک پھیل گئی۔ عدل و انصاف۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سب سے بڑی خوبی ان کا عدل تھا۔ آپ نے فرمایا، اگر فرات کے کنارے کوئی کتا بھی بھوکا مر جائے تو عمر سے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ آپ نے ہر طبقے کے حقوق کا خیال رکھا اور حکمرانوں کو رعایا کی خدمت کا پابند بنایا۔ نظم و نسق۔ آپ نے اسلامی ریاست کے انتظام کو بہتر بنانے کے لیے کئی اقدامات کیے۔ بیت المال کا قیام، پولیس نظام کا آغاز، عدالتوں کا قیام، زمینوں کی پیمائش اور تقسیم کا نظام، فلاح و بہبود۔ آپ نے یتیموں، بیواؤں اور غریبوں کے لیے وظائف مقرر کیے، راتوں کو گشت کر کے رعایا کے حالات معلوم کرتے اور ان کی ضروریات پوری کرتے۔ بہادری اور تقوی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہایت بہادر اور نڈر تھے۔ جنگوں میں آپ کی قیادت بے مثال تھی۔ آپ کے فیصلے ہمیشہ قرآن و سنت کے مطابق ہوتے تھے اور آپ اللہ کے خوف سے ہمیشہ عاجزی اختیار کرتے تھے۔ ایک دن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گشت کر رہے تھے۔ آپ نے دیکھا کہ ایک اونٹنی روتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ آپ نے اس کے مالک کو بلایا اور پوچھا کہ اونٹنی کیوں پریشان ہے؟ مالک نے کہا، اس کا دودھ کم ہو رہا ہے اور میں اسے زیادہ کام پر مجبور کرتا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً مالک کو تنبیہ کی اور کہا، جانور بھی اللہ کی مخلوق ہے، ان پر ظلم نہ کرو۔ ایک خاتون کا شکایت کرنا۔ ایک عورت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئی اور کہا کہ اس کا شوہر اس کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتا۔ آپ نے فوراً اس کے شوہر کو بلایا اور مسئلہ حل کرنے کا حکم دیا۔ آپ نے فرمایا، خواتین کے حقوق کی حفاظت
تم پر فرض ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر جنگ میں نہایت عقل مندی سے مشورے دیتے۔ ایک بار جب سپہ سالار نے ایران کی جنگ میں مدد مانگی تو آپ نے فرمایا، اگر تمہاری نیت درست ہے اور تم اللہ پر بھروسہ رکھتے ہو تو ایک مٹھی بھر مسلمان بھی کافی ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بار ایک غلام کو روتے ہوئے دیکھا۔ آپ نے وجہ پوچھی تو غلام نے بتایا کہ اس کا مالک اس پر سختی کرتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً اس غلام کو خرید کر آزاد کر دیا اور مالک کو نصیحت کی کہ غلاموں کے ساتھ نرمی سے پیش آؤ۔ آپ اکثر نماز میں قرآن کی تلاوت سنتے ہوئے روتے تھے۔ ایک دن سورہ توبہ کی آیت پڑھی، اگر تم ان کی مدد نہ کرو گے تو اللہ ان کی مدد کرے گا۔ آپ پر ایسی کیفیت طاری ہوئی کہ کئی دن تک بیمار رہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت میں ایک مشہور واقعہ ہے جو ان کی سادگی اور تقویٰ کا عملی نمونہ پیش کرتا ہے۔ یہ واقعہ اس وقت پیش آیا جب آپ خلیفہ المسلمین تھے اور ایک وسیع و عریض سلطنت کے حکمران ہونے کے باوجود انتہائی سادہ زندگی گزارتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مچھلی کھانے کی خواہش۔ ایک دن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں مچھلی کھانے کی خواہش پیدا ہوئی۔ آپ نے اپنے ایک غلام یا خادم کو حکم دیا کہ وہ بازار جائے اور مچھلی خرید کر لائے۔ غلام مچھلی لے آیا، لیکن جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مچھلی دیکھی تو اس سے سوال کیا، یہ مچھلی کہاں سے لائے ہو؟ غلام نے جواب دیا کہ وہ بازار گیا، وہاں مچھلی خریدی اور راستے میں گھوڑے پر بیٹھ کر جلدی واپس آیا تاکہ مچھلی خراب نہ ہو۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت ناراض ہوئے اور فرمایا، کیا میری خواہش پوری کرنے کے لیے بیت المال کے گھوڑے کو استعمال کیا گیا؟ آپ نے فوراً اس مچھلی کو واپس کر دیا اور اپنے غلام کو تاکید کی کہ آئندہ بیت المال کے کسی بھی وسائل کو ذاتی خواہش کے لیے استعمال نہ کرے۔ یہ واقعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس اعلیٰ کردار کو ظاہر کرتا ہے جو بیت المال کے معاملات میں نہایت حساس تھے۔ آپ ذاتی خواہشات کو کبھی عوامی وسائل کے ساتھ نہیں جوڑتے تھے۔ آپ کو اللہ کا خوف اس قدر تھا کہ خود پر سختی کرتے تاکہ کوئی بھی عمل امت کے حقوق کے خلاف نہ ہو۔ یہ واقعہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ حکمران کو اپنی ذات پر قابو رکھتے ہوئے عوامی وسائل کو امانت سمجھنا چاہیے اور اپنی خواہشات کو دوسروں کی بھلائی پر قربان کرنا چاہیے، مگر افسوس آج کے حکمران بالکل بھی ایسے نہیں ہیں۔ رب ذوالجلال سے دعا ہے کہ ہمیں بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جیسے حکمران عطا کریں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے وہ مقام عطا کیا تھا کہ فرشتے بھی ان کے خوف سے، ان کے ڈر سے لرزاں ہوتے تھے۔ شہادت۔ اس ہجری کو ایک دن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حسب معمول فجر کی نماز کے لیے مسجد نبوی میں تشریف لائے۔ جیسے ہی آپ نے نماز کی تکبیر کہی اور لوگوں کو نماز کے لیے کھڑا کیا، اسی دوران ابو لؤلؤ فیروز نے چھپ کر حملہ کیا۔ اس نے ایک زہر آلود خنجر سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر وار کیا۔ پہلا وار اتنا شدید تھا کہ آپ فوراً زمین پر گر پڑے۔ پھر اس نے مزید وار کیے اور وہاں موجود دیگر صحابہ کو بھی زخمی کیا۔ بعد میں لوگوں نے اسے قابو پانے کی کوشش کی تو اس نے خود کو خنجر سے مار کر خودکشی کر لی۔ حملے کے فوراً بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اٹھا کر ان کے گھر لے جایا گیا۔ ان کے زخم بہت گہرے تھے اور خنجر زہر آلود ہونے کی وجہ سے حالت مزید بگڑ رہی تھی۔ طبی علاج کے دوران آپ کے زخموں کی شدت کا اندازہ لگانے کے لیے آپ کو دودھ پلایا گیا، لیکن دودھ جیسے ہی حلق سے گزرا فوراً پیٹ کے زخموں سے باہر آ گیا۔ یہ دیکھ کر اتباع نے کہا کہ زخم انتہائی خطرناک ہیں اور آپ کی زندگی بچانا ممکن نہیں۔ وصیت اور امت کے لیے فکر۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی آخری سانسوں میں بھی امت کے لیے فکر کی۔ آپ نے فرمایا، میری سب سے بڑی خواہش یہ ہے کہ
خلافت کی ذمہ داری کسی قابل شخص کو سونپ کر اللہ کے سامنے حاضر ہوں۔ وفات اور تدفین۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی وفات سے قبل حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اجازت طلب کی کہ انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پہلو میں دفن کیا جائے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اجازت دے دی اور آپ کو روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں دفن کیا گیا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ایک عظیم قربانی تھی جو اسلام کے اعلیٰ اصولوں کی حفاظت کے لیے دی گئی۔ آپ کی زندگی عدل و تقوی اور قربانی کا عملی نمونہ تھی، اور آپ کی شہادت نے امت کو یہ سبق دیا کہ ایک حکمران کو اپنے فرائض کی ادائیگی میں اللہ سے خوف اور امت کی بھلائی کا خاص خیال رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو براہ کرم اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہماری حوصلہ افزائی کے لیے اسے ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ جزاک اللہ خیر۔